دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ظالم کے امن کا ساتھ دے گی یا مظلوم کی مزاحمت کا۔ نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ ہمنائی کو مار دینے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، دراصل ان کی شکست کا اعتراف ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمنائی صرف ایک شخص نہیں، ایک نظریہ ہے اور نظریے کو گولی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر آگ بھڑکانے والا بیان دیا ہے۔ انہوں نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مار دیا جائے تو جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ بیان نہ صرف اشتعال انگیز ہے بلکہ دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لے جانے کی کھلی دھمکی ہے۔ ایران پر الزام لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی شروعات ہمیشہ اسرائیل نے کی اور فلسطین اس کی گواہی ہے۔ نیتن یاہو کی یہ بات کہ ایران ایٹمی جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے، دراصل ایک نفسیاتی چال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی ہمیشہ رد عمل پر مبنی رہی ہے اور نہ ایران نے پہل کی، نہ ہی وہ امن کا مخالف ہے۔ اس کا موقف ہمیشہ ہی امن رہا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھنا۔ پاکستان، جو ایران کا پڑوسی اور مسلم دنیا کا ایٹمی ملک ہے، بخوبی جانتا ہے کہ یہ کھیل کیا ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، لیکن پاکستان اور ایران کے تعلقات جغرافیائی اور نظریہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ خطہ اپنے دفاع کے لیے متحد ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات اسرائیل کی، تو یہ وہی ملک ہے جس نے فلسطینی بچوں تک کو نشانہ بنایا، شام پر بم برسائے، لبنان میں فساد پھیلایا اور اب ایران کے سائنسدانوں کو قتل کر کے امن کی بات کر رہا ہے۔ ایسا امن جس کی بنیاد قتل پر ہو، کیا وہ امن ہو سکتا ہے؟ پاکستان ہمیشہ سے مظلوموں کا ساتھ دینے والے نظریے پر قائم رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جہریت یا قتل و غارت کے منصوبوں کے سامنے پاکستان خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ ایران نہ صرف ہمارا برادر اسلامی ملک ہے بلکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک اہم طاقت بھی ہے۔ پاکستان واضح طور پر یہ موقف رکھتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیڈر کو نشانہ بنانا عالمی امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اگر اسرائیل خطے میں آگ لگانا چاہتا ہے تو پاکستان اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ تعلقات صرف سیاست نہیں بلکہ اخوت، دین اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں اور ان میں درار ڈالنا دشمنوں کے بس کی بات باقی نہیں رہی ہے۔ دوستو، اسرائیل اور اس کے انتہا پسند وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو مسلسل ایسی بیان بازی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں عالمی دنیا کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور مغرب اور یورپ کا بغل بچہ اسرائیل کھلی دشمنی اور بدماشی دکھا رہا ہے، لیکن جب چین اور روس نے ایران کے حق میں بیان دیا تو پھر ان نام و نہاد اور ایمان سے خالی اور ڈرپوک جو لیڈرز ہیں یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اب تو اسرائیل سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسروں کے اوپر بم برسانے والے اور غزہ کو مٹی کا ڈھیر اور کھنڈرات میں تبدیل کرنے والوں کے اوپر جب ایک ذرا سا حملہ ہوا تو یہ لوگ کتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں کہ ان کے رونے دھونے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ لیکن دوسری طرف حماس اور اسرائیل کے ظلم کا نشانہ بننے والے مظلوم فلسطینی آج بھی ان مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور ظلم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان کا یہی شیوا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی یا مشکل سے مشکل حالات میں بھی ڈرتا نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے اوپر کامن یقین رکھتا ہے۔